کسی شہر کے کنارے ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ اس جھوپڑی میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام رشید تھا۔ رشید کی بیوی کا انتقال نوجوانی میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اپنی 2 بیٹیاں فاطمہ اور زبیدہ بڑی مشکل سے پالی تھی۔ رشید کی عمر اب 50 برس سے زیادہ تھی، جسم کمزور ہو چکا تھا اور وہ اتنی لکڑیاں نہیں کاٹ پاتا تھا جسے گزر بسر ہو سکے۔ فاطمہ 15 برس کی تھی اور زبیدہ 13 برس کی۔ دونوں بہنیں بہت خوبصورت، ذہین اور شریف تھی۔ جب باپ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر بیچنے جاتا تو وہ گھر میں رہتی، ایک دوسرے کا خیال رکھتی۔ ایک دن فاطمہ نے چھت پر کپڑے سکھاتے ہوئے دیکھا کہ پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت سلائی کا کام کر رہی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ وہ بھی سلائی سیکھ لے تاکہ گھر میں کچھ پیسے آ سکیں۔ فاطمہ نے اس بوڑھی عورت سے درخواست کی کہ وہ اسے سلائی سکھا دے۔ بوڑھی عورت نے محبت سے قبول کیا اور چند دنوں میں فاطمہ نے سلائی میں مہارت حاصل کر لی۔ اس نے زبیدہ کو بھی سکھایا۔ پھر دونوں بہنیں پڑوس کی عورتوں کے کپڑے سینے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کی محنت اور خلوص کے کام بڑھنے لگا اور انہیں اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔ باپ کا بوجھ ہلکا ہوا اور گھر میں رونق آ گئی۔ رشید اللہ کا شکر ادا کرتا، اس کی بیٹیاں اس کا سہارا بن گئی ہیں۔ ایک شام کی بات ہے، موسم سرما کا تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی۔ فاطمہ اور زبیدہ کھانا پکا کر بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ باپ ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا تو ایک فقیر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بدن پر گرد و غبار تھی اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ فقیر نے کہا، بیٹی اللہ کے لیے کچھ کھانے کو دے دو، بھوکا ہوں اور سردی سے مر رہا ہوں۔ فاطمہ نے بغیر کسی تعامل کے کہا، بابا جان آپ اندر تشریف لائیں، گھر تو غریب ہے، مہمان نواز ضرور ہے۔ فقیر نے اندر آ کر دیکھا، ایک صاف ستھرا لیکن سادہ سا کمرہ تھا۔ اس کے لیے ایک چٹائی بچھا دی گئی۔ زبیدہ نے جلد سے کھانا گرم کیا۔ اس دن ان کے پاس صرف 2 روٹیاں تھی اور تھوڑی سی دال۔ فاطمہ نے ساری روٹیاں اور دال فقیر کے سامنے رکھ دی اور کہا، بابا جی کھا لیجئے، اللہ نے جو دیا ہے آپ کے لیے حاضر ہے۔ فقیر نے جب خوب سیر ہو کر کھانا کھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پوچھا، بیٹی تم خود کیا کھاؤ گی؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں بھوک نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ فقیر نے ان کی اخلاص اور بے لوث خدمت کو دیکھا۔ وہ کوئی عام فقیر نہیں تھا بلکہ ایک بڑا ولی اللہ تھا۔ اس نے دل میں دعا کی، اللہ اس خاندان کو خوشحالی عطا کرے۔ صبح ہوئی تو فقیر رخصت ہوا۔ جانے سے پہلے اس نے فاطمہ کو ایک پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا اور کہا، بیٹی یہ پتھر تمہارے گھر کے برکتوں کی کنجی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ پھر وہ چلا گیا۔ فاطمہ نے وہ پتھر صندوق میں رکھ دیا۔ تب سے گھر میں برکت آنے لگی۔ باپ کو جنگل میں ہمیشہ بہتر لکڑیاں ملنے لگی، سلائی کا کام بڑھنے لگا اور گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوتی۔ ان کی پڑوس میں ایک درزی رہتا تھا، اس کا نام نصیر تھا۔ نصیر کا بیٹا جاوید بہت بدمعاش تھا۔ وہ جوا کھیلتا، شراب پیتا اور لوگوں کو دھوکہ دیتا۔ اس کے باوجود درزی چاہتا تھا کہ جاوید کی شادی فاطمہ یا زبیدہ سے کر دی جائے کیونکہ وہ خوبصورت اور محنتی تھی۔ ایک دن درزی رشید کے پاس آیا اور اس کی شادی کی بات کی۔ رشید نے صاف انکار کر دیا، بھائی آپ کا بیٹا جوا کھیلتا ہے، برے کاموں میں لگا رہتا ہے، میں اپنی بیٹیوں کا مستقبل ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا۔ درزی دل میں جل کر چلا گیا۔ جاوید کو جب پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے بدلہ لینے کے لیے ٹھان لیا۔ اس نے فاطمہ اور زبیدہ کے خلاف شہر میں جھوٹی افواہیں پھیلانے شروع کر دی، لیکن لوگ جانتے تھے کہ یہ بہنیں کتنی پاکیزہ ہیں، اس لیے کسی نے اس کی باتیں نہیں مانی۔ پھر ایک دن جاوید ایک بڑے جوا خانے میں پکڑا گیا۔ لوگوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے اسے 2 سال کی قید سنا دی۔ درزی کو بہت شرمندگی ہوئی اور رشید نے اپنی بیٹیوں کو بچانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن زبیدہ ندی کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا ناگ پانی سے نکلا اور کنارے پر پڑا تھا۔ اس کے جسم پر زخم تھے اور وہ بے ہوش تھا۔ زبیدہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے اپنے آنچل سے اس کے زخم صاف کیے اور پتوں سے اس پر پانی ڈالا۔ پھر اس نے سوچا کہ ناگ کو دودھ کی ضرورت ہوگی۔ وہ جلد سے گھر گئی، تھوڑا سا دودھ لے کر آئی اور ناگ کو پلایا۔ ناگ نے آنکھ کھولی اور زبیدہ کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ پھر ناگ آہستہ آہستہ جنگل کی طرف رینگ گیا۔
زبیدہ کو یقین تھا کہ اس نے اچھا کام کیا۔ اگلی صبح جب زبیدہ اٹھی اس نے دیکھا کہ اس کے بستر کے پاس کچھ اشرفیاں پڑی ہیں۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فاطمہ کو بلایا۔ دونوں بہنیں سوچنے لگی کہ یہ کہاں سے آیا۔ اچانک انہیں یاد آیا کہ ناگ شاید کسی جن کا تھا جس نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہر رات کو زبیدہ کے بستر پر 10 اشرفیاں ملنے لگی۔ جلد ہی وہ بہت امیر ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا گھر خریدا، باپ کے علاج کے لیے اچھے ڈاکٹر بلوائے اور خود بھی آرام سے رہنے لگے۔ رشید اب لکڑہارا نہیں رہا تھا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ فاطمہ اور زبیدہ کی خوبصورتی اور نیک نامی شہر بھر میں پھیل گئی۔ شہر کا بادشاہ سلطان عادل ایک انصاف پسند اور دانش مند حکمران تھا۔ اس نے فاطمہ کے بارے میں سنا تو اس نے ملنے کی خواہش کی۔ جب بادشاہ نے فاطمہ کو دیکھا تو وہ اس کی سادگی، عقل اور خوبصورتی پر فدا ہو گیا۔ اس نے رشید کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رشید نے بادشاہ کی درخواست قبول کر لی اور پوری شان و شوکت سے شادی ہوئی۔ فاطمہ شہر کی ملکہ بن گئی۔ دوسری طرف زبیدہ کی شادی ایک بہت بڑے شاہوکار سے ہو گئی جو دیندار اور رحم دل تھا۔ دونوں بہنیں اپنے گھر میں سکون سے رہنے لگی۔ رشید اب شاہی مہمانوں کی طرح عزت پاتا تھا۔ بادشاہ کی پہلی بیگم کا نام نرگس تھا۔ جب سلطان عادل نے فاطمہ سے شادی کی تو نرگس کو بہت حسد ہوا۔ وہ فاطمہ سے نفرت کرنے لگی۔ اس نے سوچا کسی طرح فاطمہ کو بدنام کر کے اس سے چھٹکارا پا لیا جائے۔ نرگس نے اپنی خادمہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بادشاہ کو جھوٹ بتایا، محل کے خزانے میں سے زیورات چرا لیے ہیں۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا لیکن نرگس کے خادمہ کو گواہ بنا کر چھوٹی گواہی دی۔ بادشاہ مجبوراً فاطمہ کو قید خانے میں بھیج دیا، لیکن فاطمہ نے صبر کیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی۔ کچھ دنوں بعد حقیقت سامنے آ گئی۔ اصل چور خادمہ ہی تھی جسے نرگس نے رشوت دی تھی۔ ایک غلام نے یہ راز بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً فاطمہ کو رہا کرنے کا حکم دیا اور نرگس کو گرفتار کر لیا۔ نرگس کو اس کی سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا گیا۔ بادشاہ نے فاطمہ سے معافی مانگی اور اسے اپنے دل سے لگا لیا۔ اس کے بعد فاطمہ ہمیشہ خوش رہی۔ سبق: یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں، اپنے بڑوں کی عزت کرنے والوں اور دوسروں کی مدد کرنے والوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ غربت عارضی ہوتی ہے لیکن نیکیاں ہمیشہ پھل دیتی ہیں۔ اس کے برعکس حسد، جھوٹ اور بدکاری کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ چاہے وہ فقیر ہو، نانگ ہو یا بادشاہ ہو، ہر ایک کو نیکی کا بدلہ ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ اپنی نیک بندوں پر نازل ہوتی ہے۔